آج ہم تاریخ کے ایک ایسے لمحے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ گہرائی میں اتر رہے ہیں جس نے ایک نئی سمت معین کی، غزوہ بدر۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس جنگ کے اسباب، اس کے واقعات اور پھر جو اس کے گہرے نتائج نکلے ان سب کو بیان کرتے ہیں۔ ہاں، تو ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ ان ذرائع سے اہم ترین نکات جو انسائٹس ہیں وہ سامنے لائیں۔ بالکل۔ اور بات اگر شروع کریں تو بدر سے ہی کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک نام نہیں ہے۔ اچھا، جی، ایک مانے تو اس کا پورا چاند ہے جو خوبصورتی کی علامت ہے، لیکن یہ وہ جگہ بھی ہے، وہ مقام مدینہ سے کوئی 80 میل شاید جنوب مغرب میں۔ ہاں سنا وہاں کنویں تھے پانی کے۔ بالکل، کنووں والی جگہ تھی، اور وہیں یہ فیصلہ کن معرکہ ہوا۔ تو اس ڈیپ ڈائیو کا مشن آپ کہہ لیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ صرف ایک چھوٹی موٹی جھڑپ کیوں نہیں رہی، ایک مکمل جنگ کیسے بنی، کیسے لڑی گئی، اور پھر اس نے مستقبل پر کیا اثرات چھوڑے۔ جی، تو پس منظر کیا تھا، مطلب یہ نوبت آئی ہی کیوں؟ تشریف لائے اللہ کے حکم سے۔ ظاہر مکہ میں قریش کا ظلم و ستم بڑھ گیا تھا۔ ہاں وہ تو تاریخ کا حصہ ہے، لیکن قریش کی دشمنی وہاں ختم نہیں ہوئی۔ وہ مدینہ آ کے بھی مسلمانوں کو چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ دھمکیاں تھیں، اور جو مال اسباب مسلمان مکہ چھوڑ آئے تھے ان پر قبضہ کر لیا تھا انہوں نے۔ جی ہاں، ان کی جائیدادوں پر قبضہ جما لیا تھا، تو ایک طرح سے معاشی بائیکاٹ بھی جاری رکھا۔ اور پھر وہ تجارتی قافلے والا معاملہ ہوا ابو سفیان کا۔ جی، وہ ایک اہم موڑ تھا۔ ابو سفیان کا ایک بڑا قافلہ شام سے واپس مکہ آ رہا تھا۔ مسلمانوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس قافلے کو روک کر قریش سے اپنی ضبط شدہ املاک کا کچھ بدلہ لیا جائے، ایک طرح کا حساب برابر کرنا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب قریش کو، خاص طور پر ابو جہل جیسے جو بڑے سردار تھے، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اسے عزت کا مسئلہ بنا لیا۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ حالانکہ ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ قافلہ بچ کر نکل گیا ہے، واپس چلے جاؤ۔ لیکن ابو جہل نہیں مانا۔ وہ 1000 جنگجوؤں کا لشکر لے کر نکلا۔ مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ان کے خیال میں سبق سکھایا جائے۔ 1000، اور وہ بھی تربیت یافتہ ساز و سامان کے ساتھ۔ اور دوسری طرف مسلمان، ذرائع کیا بتاتے ہیں تعداد؟ ذرائع متفق ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ صرف 313؟ جی، اور وسائل کا تو پوچھئے ہی مت۔ صرف 2 گھوڑے بتائے جاتے ہیں پورے لشکر میں۔ 2 گھوڑے اور اونٹ؟ کوئی 70 اونٹ تھے، جن پر 3-3 4-4 لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ تو مادی طور پر تو آپ دیکھیں کوئی مقابلہ تھا ہی نہیں۔ بالکل بھی نہیں۔ لیکن یہاں 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا، جنگ کا فیصلہ کرنے سے پہلے۔ ہاں، وہ مشاورت کا ذکر آتا ہے۔ آپ نے مہاجرین یعنی مکہ والے اور انصار یعنی مدینہ کے مقامی مسلمان دونوں سے پوچھا، اور سب نے، کیا مہاجرین کیا انصار، سب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جان و مال حاضر ہے۔ یہ ایک بڑا مضبوط پہلو تھا۔ بہت۔ اور دوسرا پہلو تھا روحانی تیاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات عبادت اور دعا میں گزاری، اللہ سے مدد مانگی۔ اور پھر وہ دن آیا، 17 رمضان 2 ہجری، بدر کا میدان۔ جی، بدر کے کنووں کے قریب دونوں فوجیں آمنے سامنے۔ جنگ شروع کیسے ہوئی؟ کیا ایک دم حملہ ہو گیا؟ نہیں، عربوں کا ایک روایتی طریقہ تھا، مبارزت کہتے تھے۔ اچھا، یعنی انفرادی مقابلے؟ بالکل۔ پہلے 1 on 1۔ قریش کے 3 بڑے پہلوان سردار بھی تھے، وہ عتبہ، اس کا بھائی شیبہ، اور عتبہ کا بیٹا ولید، وہ آگے آئے۔ چیلنج کیا انہوں نے؟ جی، تو مسلمانوں کی طرف سے 3 صحابہ نکلے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ۔ اور ان مقابلوں کا نتیجہ؟ تینوں قریشی سردار مارے گئے۔ یہ قریش کے لیے شروع میں ہی ایک بہت بڑا دھچکا تھا، نفسیاتی طور پر بھی۔ ظاہر ہے، ان کے بڑے نام تھے۔ بالکل۔ اس کے بعد پھر عام لڑائی شروع ہوئی، اور ذرائع، خاص طور پر قرآن کریم کی سورۃ الانفال، اس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ غیبی مدد کا ذکر ملتا ہے۔ جی ہاں، غیبی مدد کا۔ بارش کا بھی ذکر ہے، جس سے مسلمانوں کے قدم جم گئے اور قریش کے لیے کیچڑ بن گئی۔ اور ابو جہل جو اس سب کا ماسٹر مائنڈ تھا قریش کی طرف سے، وہ بھی اسی جنگ میں مارا گیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے 2 نوجوان انصاری لڑکوں نے
معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما انہوں نے گرایا تھا۔ نوجوان لڑکوں نے؟ جی، بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کیا، تو اس کی موت قریش کی شکست کی ایک طرح سے علامت بن گئی۔ تو نتائج کیا رہے؟ جنگ ختم ہوئی تو کیا صورتحال تھی؟ واضح شکست تھی قریش کی۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں یہی بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف سب شامل تھے۔ اور 70 ہی گرفتار ہوئے؟ جی، 70 ہی قیدی بنے۔ دوسری طرف مسلمانوں میں سے 14 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، 6 مہاجرین اور 8 انصار میں سے۔ 14 شہداء۔ اچھا، ان 70 قیدیوں کا معاملہ کیسے طے پایا؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے تاریخ میں۔ بہت اہم، کیونکہ اس زمانے میں قیدیوں کے ساتھ سلوک وہ بہت سخت ہوتا تھا۔ ہاں، غلام بنا لیا جاتا تھا یا قتل کر دیا جاتا تھا۔ بالکل، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کی۔ کچھ قیدیوں سے تو فدیہ لیا گیا، یعنی رقم لے کر چھوڑ دیا گیا، جو مالی طور پر دے سکتے تھے۔ جی، لیکن جو غریب تھے اور پڑھے لکھے تھے ان کے لیے ایک شرط رکھی گئی۔ کیا شرط تھی وہ؟ کہ اگر وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں بغیر فدیہ کے رہا کر دیا جائے گا۔ 10 بچوں کو تعلیم دینے کے بدلے رہائی، یہ تو جنگ کے دوران بھی علم کی اہمیت۔ یہ ایک غیر معمولی قدم تھا، اس زمانے کے لحاظ سے تو بالکل انقلابی۔ واقعی۔ اچھا، تو اس فتح کے آپ کہیں دور رس اثرات کیا ہوئے؟ صرف ایک جنگ جیتنا تو نہیں تھا یا؟ ہرگز نہیں، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایک فیصلہ کن موڑ۔ عرب میں پہلی بار لوگوں نے مسلمانوں کو ایک سنجیدہ قوت کے طور پر مانا۔ ان کی دھاک بیٹھ گئی۔ بالکل، مدینہ کی جو نئی اسلامی ریاست تھی اس کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں۔ لوگوں کو لگا کہ یہ صرف ایک مذہبی جماعت نہیں، یہ ایک منظم طاقت ہے۔ اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے؟ جی، سورۃ الانفال میں تفصیلات ہیں، اور قرآن نے اس دن کو یوم الفرقان کہا ہے۔ یوم الفرقان یعنی فرق کرنے والا دن، حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان واضح لکیر کھینچنے والا دن۔ یہ نظریے کی بھی فتح تھی۔ تو خلاصہ اگر کریں تو غزوہ بدر بظاہر کم وسائل، مشکلات زیادہ، لیکن مسلمانوں کا ایمان، ان کا اتحاد اور اللہ پر توکل، جی، ان کی بنیاد پر لڑی گئی اور جیتی گئی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اسلامی تاریخ کا وہ سنگ میل تھا جس نے مستقبل کی راہ متعین کی، بنیاد رکھ دی ایک طرح سے۔ بالکل درست۔ اچھا، تو جاتے جاتے ایک سوال، ایک غور طلب نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، کہ یہ جو قیدیوں کو تعلیم کے بدلے رہا کرنے والی بات ہے، ایک ایسے وقت میں جب جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک بہت مختلف تھا، یہ عمل مستقبل کی انسانی اقدار اور جنگی اخلاقیات کے لیے کیا پیغام دیتا ہے، اس پر سوچا جا سکتا ہے۔